اگرچہ گزشتہ سال کرونا کی وجہ سے امتحانات نہ ہو سکے، لیکن ہم نے وفاق المدارس سلفیہ کے امتحان لے کر ہی ان کو ڈگریاں جاری کی۔ اس سال الحمدللہ امتحانات جاری ہیں اور ابھی چند دن میں ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد وفاق کے امتحان شروع ہوں گے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جامعہ سلفیہ کا نظم و نسق، جامعہ کا تعلیمی نظام، اس کا معیار، اس کا نصاب وہ اس قدر عمدہ اور معیاری ہے کہ اس پر بجا طور پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ میں ہی نہیں بلکہ اغیار بھی اس کو الحمدللہ بہت ہی اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ جامعہ میں مختلف شعبے کام کرتے ہیں اور اس سے ہی طلبہ کی تیاری ہوتی ہے، معاشرے کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر ہم سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ اس میں اسلامی علوم کی جو سب سے بڑا ہمارا شعبہ ہے اس میں یہ بچے پڑھتے ہیں، اور معاشرے کی جو علماء کی ضرورت ہے، خطباء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام ہیں، ان سب کو ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جامعہ کے اغراض و مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ہم دینی تعلیم کو فروغ دیں، ہم اس منہج کو اور اس طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، اور پھر ایسے لوگ تیار کر کے دیں جو صحیح دین کی طرف لوگوں کو بلا سکیں۔ اور خاص طور پر ان ایام میں جبکہ الحاد بھی ہے اور دین سے دوری بھی ہے اور ایسے نظریات ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، تو اس میں جامعہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، الحمدللہ اپنے طلبہ کو تیار کر کے معاشرے کے سپرد کر رہا ہے۔ شعبہ تجوید و قرات ہے، قرآن حکیم کی صحت کے ساتھ تلاوت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان ہمارا شعبہ جس کے ذریعے سے سینکڑوں بچے سالانہ یہاں سے تیار ہوتے ہیں۔ عصری علوم پڑھاتے ہیں، میٹرک ایف اے بی اے ہے۔ تحفیظ القرآن ہے جس سے بچے حفظ کرتے ہیں اور ہر سال 20 بچے حفظ کر کے مکمل ہو کے معاشرے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے درجہ تخصص ہے۔ گزشتہ 2 سال سے ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے علماء تیار کریں جو راسخ ہوں اور پوری طرح سے تیار ہو کے معاشرے میں جا کے یہ کام بھی کریں اور پورے اعتماد کے ساتھ فتویٰ دے سکیں۔ ہمارے ہاں باقی جو جدید طریقے سے تعلیم اس کا بھی ایک سہولیات موجود ہیں، اور پھر شعبہ تحقیق و تالیف ہے جس میں بہت سارا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس کی نگرانی بھی اساتذہ کر رہے ہیں۔ حضرات، اس موقع پر میں جتنے بھی یہاں عوام آئے ہیں ان کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ اب سب کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور ہم اس امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پوری کوشش سے ان کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں اور واپس لوٹاتے ہیں۔ ان میں تعلیم کا وہ معیار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، اپنے بچوں کو ہمارے سپرد کریں، کبھی بھی جامعہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میں اس موقع پر حکمرانوں سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آج کل مدارس کی اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں حکمرانوں کے کہ انہیں ہماری فکر ہے اور وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور مدارس کو بہتر بنانے کے لیے وہ تگودع کرتے ہیں۔ میں اس پر جتنے بھی لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں شکر گزار ہوں، لیکن یہ بھی میرا بنیادی حق ہے کہ میں ان کو بھی کچھ توجہ دلا دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں سے آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں قانون کی جعلی ڈگریوں کا ایک کیس پکڑا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا جو عدل و انصاف کے لیے قانون پڑھتے ہیں اور وکالت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ قائد اعظم لا کالج جس نے جعلی ڈگریاں جاری کی اور یہ دھندا کیا اور اس میں پنجاب یونیورسٹی کو بھی ملوث کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں پائلٹ پی آئی اے کے جہاز چلانے والے جعلی ڈگریوں کے ذریعے سے، ڈپلوموں کے ذریعے سے اس تک پہنچے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پولیس کے محکمے میں بہت سارے ایسے کیس، باقی محکموں میں بہت سارے ایسے کیس، وہ کیوں ہے یہ سارا؟ اس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے لوگ وہ رستہ اختیار کرتی ہے اور اس کے لیے کوئی حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتی، اور یہ سب کچھ حکومت کی ناک کے نیچے ہوتا ہے، حکومت کے اداروں میں ہوتا ہے، حکومت کے ہاں ہوتا ہے اور حکومت کے اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں دینی مدارس اس سے بالاتر،
دینی مدارس جن کے بارے میں بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دینی مدارس ڈگریوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو نوازتا ہے اور پھر یہ جا کے معاشرے میں کوئی کام کرتے ہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، فقہ ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر ہمارے یہ بچے میدان میں جا کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کوئی آج تک ایسا نہیں ہوا، کوئی خطیب ہو، عالم ہو، کہیں امام ہو کہ لوگوں نے اس سے یہ ڈگری مانگی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا علم اس کے منہ سے بولتا ہے، اس کے عمل سے بولتا ہے، اور وہ دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، لوگ اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کی سفر میں محنت، ڈگریاں اور ہنر یہ سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے، وہاں قسمت اور دعائیں کام دیتی ہیں۔ اور یہ دعائیں جو اساتذہ کی یعنی طلبہ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی طالب علم میری زندگی میں کم از کم میں نے دیکھا ہے جامعہ سے فارغ ہوا ہو اور اس نے کبھی روزگار کا شکوہ کیا، کبھی اس نے آ کے اس بات کا رونا رویا ہو کہ میرے حالات اچھے نہیں۔ الحمدللہ ہمیشہ وہ اپنے اسودہ حال کے بارے میں بتاتا ہے، اور آپ نہیں دیکھیں گے کبھی دینی مدارس سے فارغ التحصیل کسی چوک میں دھرنا دیے ہو، کسی سڑک کو بند کر کے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ انہیں روزگار مہیا کیا جائے، انہیں کسی کام پہ لگایا جائے۔ اس لیے میں حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ کم از کم اپنے ان اداروں کی طرف دیکھیں جو بانجھ ہو چکے ہیں، جس مقصد کے لیے بنائے گئے وہاں سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ دینی مدارس کہیں بھی ہیں، کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ اپنے اس منہج کے مطابق، اپنے اس اغراض و مقاصد کے مطابق وہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور اس معاشرے میں سرکاری سرپرستی کے بغیر لوگوں کے تعاون سے وہ دینی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، جو سب سے بنیادی ہمارا حق ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے دینی مدارس کا، جس کی جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے۔ حضرات گرامی، میں اس موقع پر والدین سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ان فضلاء کے والدین آج یہاں موجود ہیں۔ آج سے 7 سال یا 8 سال پہلے انہوں نے اپنے ان جگر گوشوں کو ہمارے سپرد کیا تھا۔ آج ہم انہیں واپس کر رہے ہیں، یہ امانتیں آپ کے سپرد کر رہے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں اس پورے عرصے میں ہم نے پہرا دیا، ہم نے ان کی نگرانی کی، ہم نے ان کی پرورش کی، ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کو تعلیم سے، تربیت سے ہمکنار کیا ہے۔ آج یہ امانتیں ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ میرے بچے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نیکی اور آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ ان سے ملیں گے، آپ کے گھروں میں وقت گزاریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جامعہ سلفیہ نے اس امانت میں خیانت نہیں۔ اور اس موقع پر میں اپنے طلبہ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو طلبہ گزشتہ سال اور اس سال فارغ، میں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، ہماری لاج رکھنا، اس دین کی لاج رکھنا، اس ادارے کی لاج رکھنا۔ ہم نے آپ کو پوری تیاری کے ساتھ اس معاشرے میں بھیجا ہے۔ معاشرہ ہو سکتا ہے آپ کو دھتکار دے، معاشرہ ہو سکتا ہے مشکلات میں مبتلا کرے، لیکن یاد رکھو خودداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ معاشرے میں وقت گزارنا ہے، اور جو بھی مشکلات آئیں صبر سے کام لینا ہے، خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ اس پیغمبر کے وارث ہیں جس پیغمبر کو شیب ابی طالب میں رکھا گیا، وہ پیغمبر جو طائف کے سفر میں زخمی ہو کے واپس آیا، آپ ان کے ورثاء ہیں۔ اس لیے
اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم نے اس ادارے سے تربیت پائی ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے، ان اساتذہ سے سیکھا ہے۔ تمہارا کسی بھی جگہ جا کے پریشان ہو جانا ہمارے لیے باعث تشویش ہوگا۔ اس لیے میں اپنے ان بیٹوں سے کہوں گا کہ وہ دین کی لاج رکھیں، ادارے کی لاج رکھیں، اس کی نیک نامی کے لیے بڑھ کر کام کریں۔ میں اس موقع پر اپنی منتظمین اور ان تمام محسنین جتنے بھی جامعہ کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد کے تاجروں سے ہے، ہمارے دیگر شہروں سے، سرگودا سے ہو، خوشاب سے ہو، میاں چنو سے ہو، لاہور سے ہو، کہیں سے بھی ہو، ان سب کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا مال کس عظیم کام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس مال کے ذریعے سے کیسے ہونہار علماء پیدا ہوئے ہیں، کیسے ہم نے تیار کیے جو اولوالعزم ہیں اور پوری عظیمت کے ساتھ وہ معاشرے میں جائیں گے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور میں اس موقع پر ان اپنے منتظمین، جامعہ کی تمام انتظامیہ اور وہ تمام محسنین، ان کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے اور تمام طلبہ کی جانب سے، اس لیے کہ وہ دامے درمے سخنے ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کا، جنہوں نے ہمیشہ جامعہ کے نظم و نسق کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مشورے بھی دیے اور عملی قدم بھی اٹھائے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ملازمین کا، وہ گیٹ پر ڈیوٹی دینے والے ہوں یا جامعہ کی صفائی کرنے والے ہوں، وہ کہیں بورچی خانے میں طلبہ کے لیے کھانا تیار کرنے والے ہوں، میں فرداً ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ حسن انتظام نہیں ہو سکتا۔ میں آخر میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، میرے مختلف شہروں سے آنے والے اور یہاں مجمع میں بیٹھنے والے وہ تمام، اور اسی طرح سے ان بچوں کے والدین، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ تعاون اور آپ کا اپنے بچوں کو وقف کرنا اور دین کے لیے انہیں لگانا، یہ بہت بڑا آپ کا ایک عمل ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔